جو ان کا بڑھاپے کی وجہ سے شاید میری میموری زیادہ اب الرٹ نہیں رہی، لیکن میرے خیال میں ان کا جو پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا دا ایولیوشن آف میٹا فزکس ان پرشیا، اس میں انہوں نے موت کو کے حوالے سے بات کی اور انہوں نے لکھا ایک ہی بہت مختصر سا جملہ ہے کہ ڈیتھ از این ایسپیکٹ آف لائف، موت زندگی کا ایک رخ ہے، ایک پہلو ہے، یہ ہر انسان کو آنی ہے، ہر انسان نے مرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں بطور مسلمان موت ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ہمیں موت پر افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ شاید میری باتیں بعض لوگوں کو اچھی نہ لگیں اس موقع پہ، لیکن میں یہ بات اپنا ایک وہ سمجھتے ہوئے کرنا چاہ رہا ہوں کہ موت پر ماتم کرنا مسلمان کا شیوا نہیں ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مجھے یاد آتی ہے کہ جب زندگی سے تمہیں محبت ہو جائے، جب دنیا کی محبت غالب آنے لگے تو قبرستان کا رخ کیا کرو تاکہ تمہیں زندگی کی حقیقت کا صحیح اندازہ ہو سکے کہ یہی اس کی ساری ویلیو ہے۔ یہ بات آج حاصل بزنجو صاحب کے رحلت کے حوالے سے میں کہوں گا، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ رحلت فرما گئے، اور جب ہم انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں تو مطلب ہے کہ ہم نے اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، یعنی ہماری اصل منزل یہ نہیں ہے بلکہ وہ دنیا ہے جس کی طرف ہمیں جانا ہے۔ تو میرے خیال میں مسلمان اپنی موت پہ اداسی اور تعزیت اور ماتم نہیں کرتا، اپنے ساتھی کی موت پہ ماتم نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اس کو آخری زندگی جو دوسری طرف وہ گیا ہے اس میں اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو، اور دنیا میں اگر اس سے کوئی لغزشیں ہوئی ہیں تو اللہ اپنی رحمت سے اس کو معاف کرے اور اس کی مغفرت کرے۔ میرے خیال میں ہمارا یہ شیوا ہونا چاہیے۔ یہاں پر دو تین باتیں کی گئیں، ایک عجیب سی بات یہ ہے کہ تھوڑے سے میں دو کمنٹ کروں گا بھی۔ مولانا عطاء الرحمن صاحب نے میری ساتھ گزرتے ہوئے ایک بڑا انٹرسٹنگ ڈائلاگ کہا، مجھے کہتے ہیں الک الک خیال کوا، ذرا خیال کرنا، کوئی غلط بات نہ کر دینا۔ تو میں کوئی غلط بات نہیں کرنا چاہتا، یہ موقع ہی ایسا نہیں ہے، نہ کوئی ایسی کسی کی دل خراشی کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جمہوریت کے حوالے سے حاصل بزنجو صاحب کی خدمات یقینی طور پر بہت زیادہ ہیں۔ وہ ایک جمہوری خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور ان کی تمام جدوجہد جمہوری رہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی بائیں بازو کی سیاست تھی، بائیں بازو کی سیاست سے پاکستان میں بہت سے لوگوں کو اختلاف بھی رہا ہے، لیکن ہمیں آج اپنا محاسبہ کرنا چاہیے بطور زندہ لوگوں کے، بجائے اس کے کہ جو رحلت فرما گئے ہیں ان کے حوالے سے بات کرنے کی بجائے زیادہ تر ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے آج کہ ہم نے ان زندہ لوگوں کے ساتھ ان کی زندگی میں کیا کیا، کیا ہم نے ان کی زندگی میں ان کی صلاحیتیں ان کی تھیں، کیا انہوں نے جو کام کیے، جو جدوجہد انہوں نے کی، کیا ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا، اس میں ان کی سپورٹ کی۔ زندگی میں جب ان کے آنسو بہتے تھے تو کیا ہم نے ان آنسوؤں کو پونچھنے کی کوشش کی، ان کی آنکھوں کو خشک کرنے کی کوشش کی، ان کو تسلی دلاسا دیا، ان کے برے وقت میں ساتھ کھڑے رہے یا نہیں؟ اور اگر نہیں کھڑے رہے، اگر ان سب باتوں کا جواب نفی میں ہے تو ہمیں ان پہ رونے کی بجائے اپنی قسمت پہ رونا چاہیے، اپنی حالت پہ رونا چاہیے اور اپنے کردار کا احتساب کرنا چاہیے۔ اس مختصر بات کے ساتھ میں یہ کہوں گا، بزنجو صاحب نے یقیناً بہت زیادہ ہمت کی، بڑی کوشش کی، ان کے والد صاحب سے ان کی یہ تاریخ شروع ہوتی ہے، اور جیسے ابھی سرفراز بگٹی صاحب نے بلوچستان کی تاریخ کے حوالے سے بات کی کہ جس قسم کے لوگوں کے سامنے وہ کھڑے ہوئے، وہ یقیناً ایک قابل تعریف اور ایک بہادر انسان کی داستان ہے، اور ہمیں اس داستان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن آج جو زندہ ہیں، آج جو میدان عمل میں سرگرم ہیں، آج جو حق کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کی بات سے ہمیں کس نے روکا ہے؟ کیا ہمیں ان کا بھی موت کا انتظار کرنا ہے تاکہ بعد میں ان کی تعزیت میں ہم تعزیتی کلمات اور مرثیے پڑھیں؟ میرے خیال میں چیئرمین صاحب، زندہ قومیں اپنے زندہ لیڈران کو، اپنے زندہ افراد کو اپریشیٹ کرتی ہیں، مرے ہوئے لوگوں کی یادگاریں بنائی جاتی ہیں، لیکن ان سے سبق لیا جاتا ہے، ان پہ صرف ماتم نہیں کیا جاتا۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ ہمارا آج بزنجو صاحب کی رحلت کے اس ریفرنس کے حوالے سے، اور اسے میں تعزیتی ریفرنس بھی نہیں کہوں گا، کیونکہ تعزیت، عزاداری، عزا کرنا، یہ ماتم اور غم کی کنٹیکسٹ میں کنوٹیشن دیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں مسلمان کو موت پہ تعزیت نہیں کرنی چاہیے، اٹس این ایسپیکٹ آف لائف، علامہ اقبال نے فرمایا ہے، اور میرے خیال میں ہم سب کا یہ ایمان ہونا چاہیے۔ لیکن میں ایک بات ضرور کروں گا کہ آج ہمیں اپنے ان گریبانوں کے بٹن ذرا کھول کے غور سے جائزہ لینا چاہیے اپنی سیاسی تاریخ کا۔ یہاں پر بات کی گئی، بگٹی صاحب نے بات کی بلوچستان کے سرداروں کی، کیا بلوچستان میں آج وہ سردار موجود نہیں ہیں جو عوام کا استحصال کر رہے ہیں؟ کیا بلوچستان میں وہ لوگ موجود نہیں ہیں جو انسانی حقوق سے اپنے عوام کو محروم کر رہے ہیں؟ کیا 1970 کی دہائی میں میر غوث بخش بزنجو
بیزنجو صاحب کے والد محترم، ان کی حکومت کو ختم نہیں کیا گیا تھا؟ کیا وہ جمہوریت پروار نہیں تھا؟ اس کے بعد انہوں نے جمہوریت کی جدوجہد ساری عمر کی۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا سا ذرا اپنی تاریخ کو بھی، وہ جیسے کہتے ہیں کہ آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ، تو تھوڑی سی ادا ہمیں اپنی دیکھنی چاہیے۔ جو گزر گئے وہ گزر گئے، ان کا معاملہ اب اللہ کے ساتھ ہے، یہی ہمارا بطور مسلمان ایمان ہے اور اس ایمان پر ہم قائم ہیں۔ لیکن میرے خیال میں ہمیں تھوڑا سا ذرا اپنے کردار کا جائزہ لینا چاہیے تاکہ اس دنیا کو ہم زندہ لوگوں کے لیے جنت بنا سکیں۔ جو اللہ کی طرف چلے گئے ہیں ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ اللہ ان کے ساتھ معاملہ کرے گا، اور ہماری دعائیں یہی ہوتی ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے گناہوں کو معاف کرے۔ لیکن اس دنیا کو ہم نے ان لوگوں کے لیے جنت بنانا ہے جو آج زندگی کی سانسیں لینے کی تکلیف میں مبتلا ہیں۔ آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گا چیئرمین صاحب، لاہور میں ایک بہت مشہور شاعر ہے اور آپ سب اس کو جانتے ہیں، اس کی قبر ہے، شاید اس کی قبر کا کسی کو نہیں پتا ہوگا۔ وہ زندگی میں فٹ پاتھوں پہ رہا اور مر گیا، ساغر صدیقی اس کا نام ہے، اور ہمارے ادب سے واقف لوگوں کو اس کا علم ہوگا۔ بہت ہی برے حالات میں مرا، ٹی بی کا مرض اس کو لاحق ہو گیا، اور وہ خون تھوک تھوک کر فٹ پاتھوں پہ جو ہے وہ داتا دربار کے سامنے رہتا تھا اور بعد میں مر گیا۔ لیکن اس کی زندگی میں تو کوئی اس کو 2 روپے بھی نہیں دیتا تھا۔ مرنے کے بعد آج میانی کا جو قبرستان ہے لاہور میں، اس میں اس کی ایک قبر ہے، اس پہ بڑے خوبصورت ٹائل لگے ہوئے ہیں اور اس کو ایک مزار کا درجہ دیا گیا ہے، اور لوگ وہاں جا کر، بعض لوگ جو اس کے کہ وہ کوئی تصوف میں اس کا کوئی مقام تھا، اور ہو سکتا ہے ہو بھی، آئی ڈونٹ نو، لیکن وہ جا کر آج اس کا عرس بھی بعض اوقات وہ فنکشنز بھی کرتے ہیں وہاں پہ، اس کو عرس ٹائپ کا ایک میلہ بھی منعقد کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں آئیں، ایک ساغر صدیقی کی قبر تو بن گئی، اب باقی قبروں کو نہ بنوانے دیں، نہ بننے دیں وہ قبریں۔ زندگی میں انسانوں کی قدر کریں، زندگی میں ان کے نظریات اور ان کے کردار کی قدر کریں، تاکہ ان کی آخرت بھی ٹھیک ہو اور آپ کی آخرت بھی ٹھیک ہو۔ تھینک یو۔